میرا بیٹا ہے زبیر، وہ نواسا ہے ہاشمیوں کا، ابھی اس سے بات کر تھوڑی آواز بھی زبیر، ہاں امی کیا بات؟ میں یہ کہتا ہے عبد المطلب کے پوتوں سے لڑوں گا؟ یہ خون کی طاقت کیا دیکھے گا، ابھی دودھ کی طاقت دکھا خون کی طاقت کیا دیکھے گا، مرے گا ہڈیاں توڑوائے گا یہ، لیکن ابھی دودھ کی طاقت صرف دیکھ میں امی کیسے فرمایا بس اس کی زبان تو بند ہو، حمزہ کو بلاتا ہے میرے بھائی کو۔ حضرت زبیر نے دونوں بازو سے جو پکڑا آسمان کی طرف اٹھا لیا، اٹھایا تو پلٹ کے زمین پر جب پٹخا ہوا نکل گئی، سیدہ اٹھ کے کھڑی ہوئی تو اتنا لفظ بولا، اس میں مثال کا لفظ آپ نے نہیں لائی، نہ تشبیہ کا لفظ لائی ہے، لیکن ابن عباس مبرد کے صفحے کو میں نے یاد کر لیا، آقیتر ام تمرن ام قرشین سکرا، اتنا لفظ بولا حضرت صفی بن عبد المطلب نے۔ مثال کی دنیا میں تاریخ ادب عربی میں یہ جملہ محفوظ ہو، فرمایا پنیر ہے گی، ارے پہلوان اپنے کپڑے سنبھال، یہ پنیر ہے، پنیر کو یہاں کیا چیز بولتے ہو تم لوگ، یہ بولو یہ پنیر ہے یا کھجور کا یہ کیک سمجھ لو، تمر کا جو بناتے تھے برادہ صاحب، یہ پنیر ہے یا تمر کا کھجوروں کا حلوہ ہے یا قریشی شکرہ ہے؟ کیا پایا تو نے؟ کامل میں بولنے کی شرکت نہیں، اٹھ کے بھاگا۔ وہ مائیں ہیں جن کی مثال قرآن بیان کرتا ہے، یہ مائیں ایسے شیر جلتی ہیں اور ان پہ ایسا فخر بھی رکھتی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اور تب رکھتی ہیں جب خود اتنی دلیر ہیں۔ یہی صفیہ بنت عبد المطلب ہیں جنہوں نے اپنے نیزے سے یہودی کو مار ڈالا تھا۔ حضرت حسان کی ڈیوٹی تھی وہاں، شاعر آدمی تھے، کچھ سوچتے سوچتے سو گئے، جب یہودی اس طرف قلعے سے اوپر چڑھنے لگا تو آپ نے حسان فرمایا ڈیوٹی پر ہو، ان کے خراٹے کی آواز آئی، سو رہے تھے، فرمایا یہ شاعر تو سو جاتی ہے، ان کا کیا ہے، پارا نہیں دے پاتے، تو کوئی بات نہیں، نیزہ لے کے ادھر بڑی چڑھ رہا تو سینے پہ مارا، ایسے پرو لیا اس کو، نیزے کے اندر پرو لیا یہودی، ایسے کھڑا کر کے حسان کے سامنے رکھا، حسان یہ مرغہ ہے، اور شاعر صاحب ہر وقت شعر سوچتے رہتے ہو، یہاں تمہیں عورتوں کی حفاظت کے لیے کھڑا کیا گیا۔ حضرت حسان اتنا ہنسے رسول اللہ کے سامنے آ کے، آپ نے فرمایا حسان تمہیں کیا ہوا؟ فرمایا پھوپھی نے تو آج کمال کر دیا، مرغے کو جیسے ٹانگا جاتا ہے ذبح کر کے، اس طرح انہوں نے یہودی پہلوان کو ٹانگ لیا اپنے نیزے کے اوپر۔ ایسی مائیں زبیر بن عوام جیسے بچے تھے، نبی علیہ السلام نے فرمایا 12 حواری تھے عیسیٰ ابن مریم کے، مگر جان دینے والا ایک تھا صرف، محمد رسول اللہ پر اپنے سارے حواری جان دینے والے دیے ہیں، مگر جس حواری پر محمد کو فخر ہے وہ زبیر بن عوام۔ سبحان اللہ، محمد سے کہہ رہا سبحان اللہ۔ ان کی مثال بیان دوستو، اب آپ کو مثالوں پر کہاں تک بیان کروں گا میں؟ اللہ تعالیٰ جل شانہ والا اسمہ فرماتا ہے كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ رُسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے یہ ہم کس سے بیان کرتے ہیں؟ تیرے سامنے اور مثالیں دیتے ہیں، مثالیں دیتے ہیں، کس سے بیان کرتے ہیں؟ احسن القصص، بڑے سونے سونے کس سے بیان کرتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ بہت خوبصورت قصے، کرتے کیوں ہیں؟
کیوں قصے بیان کرتے ہیں؟ تاکہ وقت ٹپ جائے. مولوی صاحب قصہ شروع کر دیں 2-3 گھنٹے وہی بیان کرتے رہے. نہیں، اس لیے رسولوں کے قصے تیرے سامنے حبیب بیان کرتے ہیں کہ تاکہ آپ کے دل مضبوط ہو جائے. اس کا مطلب ہے کہ ان قصوں میں دل کی مضبوطی ہے نہیں تو اللہ بیان کیوں کرتا؟ سب بیٹوں کی ہی اس ذکر سے ہم تیرے دل کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو شخص مرد اگر ہر وقت عورتوں کے ساتھ رہتا ہے، ہر وقت انہی سے باتیں کرتا رہتا ہے، تو وہ بھی شجاع دلیر بہادر نہیں رہتا. اللہ ختم. پرانے وقتوں میں خود مائیں بہنیں بیٹیاں بڑے شجاع لوگوں کی اپنا جھوٹا بھی پانی بچوں کو نہیں پلاتی تھی. اللہ اکبر. تاکہ تم میں وہ صفات نہ آ جائیں عورتوں والی کہ تم لڑائی سے ضرورت بھی پڑے تو نہ کر سکو. آج کل تو موسم آیا ہوا ہے نا کہ اس قسم کی تقریر ہی نہیں کرنی، صلح کی تقریر کرنی. میں نے کہا ٹھیک ہے صلح کی کریں گے، لیکن یہ تو نہیں لگے بھی ایک ہے وہ بچہ پیدا نہیں کرنا، ایک ہے وہ نسل بندی کرا دینی. اللہ کرنی نہیں، یہ اور بات ہے. بھئی اس قابل ہی نہیں کرنا، یہ اور بات ہے. کیا بات کیا بات سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی؟ یہ بات ہے. بندگان خدا آپ کے سامنے قصے بیان کرتے ہیں کہ کیوں آپ کا دل مضبوط ہو. کیوں؟ کمزوروں کے قصے سن کے، کمزوروں کی محفل میں بیٹھ کے، جن کے اوپر شیطان بھی سوار ہو جاتا ہے، ان کا نفس بھی سوار ہو جاتا ہے، توبہ کرتے ہیں پھر شیطان لے جاتا ہے، اپنا نفس ہمارا ان پر غلبہ کرتا ہے. ایک آدمی کہتا ہے کہ بس میں ارادہ تو کرتا ہوں لیکن پھر کر نہیں سکتا. کیوں؟ بس عزم نہیں، میرے اندر قوت نہیں ہے. اب میں کیا کروں؟ ارادہ کرتا ہوں نماز پڑھو، پھر توڑ دیتا ہوں، جاتا بھی نہیں. ارادہ کرتا ہوں برائی نہیں کروں گا، پھر کر لیتا ہوں. ارادہ کرتا ہوں آج کے بعد بچہ کہتا ہے میں ارادہ کرتا ہوں چرس نہیں پیوں گا، پھر پی لیتا ہوں. ارادہ کرتا ہوں افیم نہیں کھاؤں گا، کھا لیتا ہوں. پھر میں ہیروئن نہیں کھاؤں گا، کھاتا ہوں. تو خدا کے بندے تمہیں پتہ نہیں نشے کی بیماری سب سے پہلے قوت ارادی کو ہی تو توڑتی ہے. جس کا تم نے بیڑا غرق کیا ہے اسی سے پھر ڈھونڈنے چلے ہو. اسی لیے تو اللہ فرماتا ہے تمہاری قوت ارادی جو چیز بھی توڑتی ہے وہ تم پر حرام ہے. مت لگاؤ. اللہ تعالیٰ عقل دیتا ہے نا، جس کے پاس عقل نہیں ہے اس پر نماز بھی فرض نہیں ہے جتنی دیر عقل نہیں ہے. اب اللہ کیا کرتا ہے؟ جو چیز عقل لے جانے والی ہے اس کو حرام کرتا ہے. عقل کے ذریعے کہ تم پر نمازیں فرض کرے گا، تم پر روزے فرض کرے گا. عاقل بالغ ہونا شرط ہے نا. تو جو چیز عاقل ہی نہ رہنے دے، عقل کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو چیز عقل تمہیں بے ہوشی میں ڈالے، خمر حرام ہے تم پر. کیوں؟ شکر طاری کرے گی، شکر میں عقل جائے گا، عقل جائے گا تو نماز روزہ جائے گا. اگر عقل رہنے دے، جو چیز عقل کو خراب کرے وہ استعمال ہی نہ کر. اس لیے لوگ کہتے ہیں عقل خدا سے دور کرتی نہیں، عقل والے کو ہی تو اللہ تعالیٰ ڈیوٹیاں دیتا ہے. اس لیے جو چیز عقل کو خراب کرے وہ حرام ہے، استعمال مت کرو. بھنگ بھی نہیں پینا، شراب بھی نہیں پینا. کیوں؟ کہ تم جب عقل نہیں کرو گے تو ہم تم سے کلام ہی نہیں کریں گے، ہم تم پہ کوئی چیز فرض ہی نہیں کریں گے. تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ ہم تم سے بات کر سکیں. نہ ہماری نماز تم پہ فرض، نہ روزہ تم پہ فرض، نہ کوئی ڈیوٹی. کیوں؟ کہ ہم تو بات ہی عقل سے کرتے ہیں. سبحان اللہ. لیکن بڑی ہوئی عقل بھی نقصان دیتی ہے. بہت عقل بڑھ جائے اتنا کہ وہی سے بھی اوپر عقل کو لے جاؤ تو یہ بھی خطرناک ہے. لیکن بے عقلی جو ہے وہ بھی شریعت میں حرام ہے. جو چیز عقل کو خراب کرتی ہے شریعت نے روکا ہے اس سے. کیوں کہ عقل نہیں ہوگی تو کوئی چیز بندے پر فرض ہی نہیں ہوگی. اس کے لیے سب سے پہلی شرط ہے کہ عاقل ہو.
اب آپ کو سمجھ آئی کہ نشے کیوں روکے ہوئے اللہ تعالیٰ نے؟ سبحان اللہ. ورنہ آپ کہیں کہ تھوڑا جلدہ نہیں اللہ تعالیٰ کی ہے. اللہ تعالیٰ کا سارا نظام شریعت کا جاتا ہے. سبحان اللہ. جو کوئی مخاطب ہی نہیں رہتا کسی بات میں، تو پھر وہ کس طرح اجازت دے گا اس کی؟ اب کہا جی میرے تو قوت ارادی نہیں، میرے اندر اتنی ول پاور نہیں، تو میں نے کہا کدھر گئی تیری ول پاور؟ ال پاور ہوگی تیری، وہ کدھر گئی ول پاور والا مجھے پتہ نہیں. اللہ فرماتا ہے ول پاور تیری کھوئی ہوئی دوبارہ دے دوں. کہا دے. فرمایا میرے نبیوں کا ذکر سنا کر تیری ول پاور آ جائے. اب میں کہہ دوں شمالی والو، آپ کے اندر ول پاور ہی نہیں ہے میری بات سننے کے لیے. کہتے میں نشہ نہیں چھوڑ سکتا، کہوں ول پاور کوئی نہیں، میں نماز نہیں پڑھ سکتا کیونکہ میرے اندر قوت ارادی کمزور ہے. میں بڑی برائی نہیں چھوڑ سکتا، قوت ارادی کمزور ہے. میں بازار جاتا ہوں تو غیر محرموں کی طرف نگاہ اٹھ جاتی ہے، کیوں؟ میری ول پاور کمزور ہے. فرمایا پڑھ میرے یوسف کا قصہ، 7ویں کوٹھڑی میں حسینہ عالم سامنے ہو، وہ تب بھی نظر نہیں اٹھاتا. کیوں؟ تو اس کی ول پاور اس کی ابا کے ساتھ. اس قوم کو اتنا تو بولنے کا جذبہ دے دے کہ 21 سال 22 سے شوگر کا مریض جن کی بات کرتے ہوئے قوت ارادی سے کام لیتا ہے، یہ بالکل ہٹے کٹے بھی بولنے کے لیے تیار نہیں. اس کے لیے ہم کیا کریں؟ کدھر جائیں ہم؟ ول پاور نہیں ہے، قوت ارادی نہیں ہے، ارادہ باندھتا ہوں ہو نہیں پاتا، نماز کے لیے کوشش کرتا ہوں ہوتی نہیں، برائی چھوڑتا ہوں چھوڑ سکتا نہیں، نظر پاک رہتی نہیں. فرمایا ہوگی کیسے؟ تو نے نمونہ تو دیکھا نہیں، تو نے مثال تو دیکھی نہیں. جو ایسے تھے کہ پہاڑ ہٹ جائے اپنی جگہ سے، ان کا ارادہ نہیں کرتا. تو نے میرے سلیمان کو نہیں دیکھا، تو نے ایوب کے ذکر کو نہیں پڑھا، اس کے صبر کو نہیں پڑھا، تو نے ابراہیم کے جذبہ انسان کو نہیں پڑھا. آپ سمجھ آئی کیوں کس سے بیان ہوتے ہیں نبیوں؟ اس بار میں حضرت فرید الدین عطار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا ایک جملہ ترتیب سے پیش کر دیتا ہوں، پیار سے اگر برداشت کر لو اس کو. یہ ہے اصل عطار، ٹھیک ہے؟ نام رکھ دینے سے ایسے تھوڑے کو عطار بن جاتا ہے. یہ اصلی عطار ہے، 6ویں صدی ہجری کا عطار. اس کا نام ہے فرید الدین عطار. فرید الدین عطار جن بزرگوں کا نام ہے آپ جانتے ہو اس کو؟ یہ 6ویں صدی ہجری کا عطار ہے، لیکن 6ویں صدی ہجری میں صرف 15 سال گزارے ہیں، اصل میں 5ویں کہی ہے، لیکن چونکہ وفات 6ویں میں ہوئی ہے اس لیے 6ویں کا گنا گیا ان کو. یہ ہے صوفیوں کا عطار، 6ویں صدی کا. ایک 8ویں کا عطار بھی ہوا ہے، وہ ہمارا مرشد ہے علاء الدین عطار. خواجہ بہاؤالدین نقشبند کے بھانجے بھی ہیں، آپ کے خلیفہ بھی. حضرت مولانا یعقوب چرخی کے پیر، خواجہ عبید اللہ عیار کے دادا پیر، یہ ہیں حضرت علاء الدین عطار، اور وہ ہیں فرید الدین عطار. یہ علاء الدین عطار بعد میں ہوئے، 2-3 صدیاں بعد میں. 6ویں صدی والے عطار کی بات کر جن کی کتاب تذکرۃ الاولیاء شریف حافظ اور مثنوی منطق الطیر شریف حافظ، ان کی بات کر. فرید الدین عطار اپنی کتاب تذکرۃ الاولیاء کو شروع کرتے ہوئے اسی آیت کریمہ کو لکھا کہ میں نے قصے ولیوں کے کیوں جمع کیے؟ آپ فرماتے اس لیے جمع کیے کہ اللہ فرماتا ہے نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت به فؤادک، کہ رسولوں کی خبریں، انبیاء کے قصے تمہارے لیے اس لیے حبیب بیان کرتا ہوں کہ دل مضبوط ہو جائے، اولو العزم بن جائے، اولو العزم بن جائے. حالانکہ ہمارے حضور تو معصوموں کے بادشاہ ہیں، سب سے مضبوط دل ہے، تو آپ کو کیوں کہا جائے؟ اس لیے کہا جا رہا ہے
نے کہا تو آپ کو جا رہا ہے، بتایا آپ کی امت کو جا رہا ہے۔ صاحب کو عادت نہیں کہ ہر جمعرات کو جلسہ رکھ چھوڑے، ان کے قصے دہراتے رہتے ہیں تاکہ ہم بزدلوں کے اندر بھی شجاعت آ جائے، دلیری آ جائے، نفس کو دیر کر سکیں، شیطان کو دیر کر سکیں، اس کی حکومت سے نکل سکیں۔ تو ہر وقت دائرہ الصوم میں برائی کے دائرے میں ہمیں گھیر رکھا ہے، تو ہم اس کے بارڈر کو توڑ سکیں اور اس کی جیل سے نکل کر ہم خدا کی رحمتوں میں آ جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو قرآن کی اصطلاح میں دائرۃ الصوم کہتے ہیں، برائی کا دائرہ۔ علیہم دائرۃ الصوم، ہم دائرۃ الصوم سے دائرۃ الرحمت کی طرف، ٹھیک ہے؟ سبحان اللہ، عباد الصالحین میں شامل ہو جائیں، اس کے لیے ہوتا ہے یہ ہے مقاصد اس کے۔ اللہ اب حضرت فرید الدین عطار کیا لکھ رہے ہیں تذکرۃ الاولیاء شریف میں؟ اللہ اکبر، آپ کی اصطلاح ہے سننا۔ آپ نے فرمایا کہ ان اولو العظم ہستیوں کے، اولو العظم بڑا بھاری لفظ ہے، آپ کو آتا نہیں، یہ مجھے بعد میں تجربہ ہوا، کئی دفعہ میں لفظ ایسے بول جاتا ہوں، بعد میں کئی بچے مجھے ٹیسٹ کر کے پوچھتے ہیں اس لفظ کا معنی کیا تھا، آتا کوئی؟ ابھی اولو العظم لفظ سنتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے اولو العظم کیا ہوتا ہے؟ من عزم الامور، قرآن کا لفظ ہے، تو کیا معنی ہے اس کا؟ پکے ارادے والے، عزائم والے وہ ہوتے ہیں، عزائم اس کو کہتے ہیں، اللہ، عظیمت، عظیمت کہتے ہیں نا، عظیمت کا مطلب ہے پختہ ارادے والے، اولو العزم کہتے ہیں نبی رسول، لیکن اولو العزم چار ہیں، یہ اتنی وافر شے ہے نہیں، نبیوں میں چار گرے جاتے ہیں، کوئی سمجھ نہیں ہے یار، لیکن وہ چار کرنے کا مطلب نہیں دوسرے عظم والے نہیں ہیں، مگر وہاں نصاب بڑا اونچا ہے، یہ اکیڈمک بات ہے، جنرل بات نہیں ہے، خاص بات ہے۔ نعرہ تکبیر، عزم الامور، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اب یہ بچہ جو ہے نا یہ مجھے پانی پلا رہا ہے تاکہ شادی تھوڑے ٹھنڈے ہو جائے، ورنہ تقریب بڑی گرم ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، میری دعا ہے یا اللہ ہم قبر میں مر کے قبر میں جائیں تب بھی ٹھنڈے نہ ہوں۔ توجہ کرو جو بات کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، حضرت فرید الدین عطار فرماتے ہیں کہ یہ انبیاء کے قصے ہیں اور اولیاء کے قصے ہیں۔ اولیاء کے قصے کہاں سے نکالے انہوں نے؟ کہف سے، سبحان اللہ، آصف بن برقیہ کے قصے، سورہ مریم سے، سبحان اللہ، یہ وہاں سے نکالے۔ رجل مؤمن من آل فرعون سے، قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمان وتقتلون رجلا یقول ربی اللہ۔ اے رجل مومن کا، رجل آل یاسین کا قصہ، سورہ یاسین کے اندر 23ویں پارے کے اندر رجل کا قصہ، اور پیارے آقا کیا فرماتے ہیں؟ رجل آل فرعون کا قصہ پڑھا لیکن رجل آل محمد کا قصہ کبھی نہیں پڑھا۔ عرض کیا وہ کون؟ فرمایا وہی جس نے یکتم ایمان و تقتلون رجلا یقول ربی اللہ، ایمان کا اظہار اعلان تو نہیں کیا تھا، اور جو موسیٰ علیہ السلام پر وقت